جو حکومتیں فیصلہ کرتی ہے وہ اس میں آزاد ہوتے ہیں، لیکن ایز اے سیاسی ورکر یہ روایات اچھی نہیں۔ ایک یونین کونسل سے 2 عہدے، حالانکہ گورنر کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا، لیکن ایک وقار ہوتا ہے صوبے میں، ہمارے شہر میں۔ میں تو اب جب شہر میں جاؤں گا تو اپنے شہر سے کہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام کو جب ایک عہدے کی آفر ہوئی، اس نے پشاور شہر کو یہ پگ پہنایا۔ تو یہ سوات بھی تھا، دیر بھی تھا، مرج ایریا تھے، یہ ایریا تھے۔ یہ سوچ جو میں سنتا ہوں، یہ آرڈر کیا اس لیے ہے کہ ہمارا صوبہ الجھا رہے آپس میں، لیکن یہ ایک یونین کونسل سے یہ بھی کسی سوچ کے تحت لائے ہیں کہ یہ فلانے کو بھی دکھ ہوگا، فلانے کو ٹھیک ہو جائے گا، فلانا اس طرح ہو جائے گا۔ اس سے ریاستی امور نہیں چلتے، تو فیصلہ سازی کرنے والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا۔ اب 2 دن نہیں ہوئے، بیانات اس کے پارٹی کے بھی اس کے اگینسٹ آ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ ہمارا بھائی ہے، سیاسی ورکر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ اچھی بات نہیں تھی۔ پہلی دفعہ نا، میں چونکہ ٹریبونلز فیصلہ کرے گا کہ فارم 45 میں آپ جیتے ہیں، فارم 47 میں کوئی اور جیتے ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم نے بھی بہت الیکشن لڑے ہیں، جو پولنگ سٹیشن کا رزلٹ ہے اسی پر ہر جیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بار ہوا ہے، اس سے بھی میرے خیال میں نفرتیں بڑھیں گی۔ تو دیکھو، یہ تو پھر ایک عام آدمی کی بات ہوتی ہے، ایک نگران وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں میرے دل میں بھی ہیں، لیکن آئین جب میں نے اوت لیا تو میرا اوت کا تقاضا ہے کہ میں وہ باتیں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا، اور اگر اس طرح ہوا ہے تو لیکن اس نے کہہ دیا تو پہلے سے قومی اسمبلی میں یہ چیزیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، سڑکوں پہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، سندھ میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک اس نے اس نو کانفیڈنس پہ مور ثبت کر لیا، اور یہ پھر سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ بیسیتے گورنر میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ تھا نہ ہے۔ آپ دیکھیں پی ڈی ایم بنا، مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ تھے، اکٹھے جدوجہد کیے۔ جدوجہد میں سب سے زیادہ قربانی دینے والا جے یو آئی تھی، مولانا فضل الرحمان تھا۔ لیکن جب الیکشن آیا، ہر ایک نے اپنا اپنا الیکشن لڑا، کسی جگہ بھی الائنس نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی نے اپنا الیکشن لڑا، نون نے اپنا لڑا، مسلم لیگ نے، ہم نے اپنا لڑا، این پی نے اپنا لڑا۔ یہ تو جمہوری، لیکن اس وقت ایک ایجنڈے پہ ایک ہو چکے تھے۔ آج بھی قربت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان بار بار کہہ چکے ہیں، دوسری جماعتیں بھی کہہ چکی ہیں کہ ان کا اپنا نظریہ، لیکن ایک پوائنٹ ایجنڈے پر کہ الیکشن میں مثلا یہ چیز ہوئی ہے، ان کے بقول، سیاسی جماعتوں کے بقول کہ یہ ہوئی ہے، تو اس ایجنڈے پہ قربت آنا یا نہ آنا یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اور سسٹم کے لیے۔ اور پھر جب وہ حکومت بنا رہے تھے اسمبلی میں، میرے خیال میں جے یو آئی کے پورے پاکستان میں 50 کے قریب لوگ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اور یہ لوگ منتخب ہوئے تھے، اور یہ جو اس وقت کی جو سیٹیں آئی تھی ریزرو، لیکن اس کو نہیں بلایا، اس کو 1% حصہ نہیں دیا گیا، نہ وہ لے رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں میں قربت بھی ہوتی ہے، دوریاں بھی ہوتی ہے۔ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے، ریاست کے ساتھ اس 24 کروڑ عوام کو جوڑنے کے لیے، بلا اس کے نظریے اپنے اپنے ہوں، لیکن ریاستی مشینری وہ ہر ایک کے تحفظ کا ضامن ہے۔ یہ اس طرح کے الزامات نہیں لگنے چاہیے، اور اگر اس طرح کی آوازیں ہیں بھی تو اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ میں گورنر ہوں یا نہ ہوں، میں وزیر ہوں یا نہ ہوں، میں ایم پی اے ہوں یا نہ ہوں، ان سب سے بڑھ کر ریاست مجھے، اور میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے ریاست کو
اور ریاست کی حفاظت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اگر میرے گورنرشپ میں بھی اس طرح کوئی بات ہو، ایم پی اے، ایم این اے، اسمبلی، تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن، ٹریبونل، عدالتیں، یہ تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ہے تو اس کا سدباب ہونا چاہیے، کیونکہ ریاست اور عوام میں دوریاں پیدا کرنا یہ مستقبل میں مشکلات میں اضافہ کرنے کی سبب بنے گی۔ اور ہمارے سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم عوام کو ریاست کے ساتھ جوڑیں اور پھر اپنی اپنی سیاست کریں۔ میں تقریباً 1.5 سال تک پورے جماعت کے مجالس اجلاسوں سے دور رہا، تو مجھے ابھی تک اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ وہ نزدیک ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں۔ مظاہرہ تو ہے اور پہلے سے اعلان شدہ ہے، اور جماعت نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف پشاور میں کیا ہے، فرسٹ انہوں نے بلوچستان میں کیا، کراچی میں کیا، اب یہاں پر ہے۔ 7 ستمبر کو میرے خیال میں لاہور میں اعلان ہے، تو اسی طرح اور جماعتیں بھی کر رہی ہیں، یہ ان کا اپنا آئینی حق ہے، جو بھی کرتا ہے۔